سب سے پہلی بات تو یہ، آپ 1857 کے پہلے کی بات کریں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت صاحب کے پہلے، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے نا، احمد رضا خان صاحب بریلوی، ہم کسی کا نام لیں گے تو ادب سے لیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے اسٹیج کی خاصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب کے پہلے پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں کوئی مسجد دکھا دو جس کی مسجد کے گیٹ پر لکھا ہو مسلک بریلوی کی مسجد، آپ دکھا دو ایک مسجد دکھا دو۔ اعلیٰ حضرت صاحب کے آنے کے بعد ہندوستان میں یہ برائی آئی ہے کہ مسجدوں کے گیٹ پر بھی لکھا جانے لگا کہ اس مسجد میں صرف ہمارے مسلک کا آدمی آئے، دوسرے مسلک کا آئے گا تو پٹائی ہوگی۔ ایسی مسجدیں موجود ہیں ہندوستان کے اندر، میرے پاس فوٹوز موجود ہیں، آپ چاہیں گے تو میں دے سکتا ہوں۔ مسجدیں دھلی جائیں گی، نکالا جائے گا، مارا جائے گا، جرمانہ لگے گا۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہماری کون سی مسجد ہے؟ ارے جب تک تقلید کی یہ لعنت پیدا نہیں ہوئی تھی، جب تک امت طبقات میں بٹی نہیں تھی، جب تک حنفی شافعی حنفی مالکی حنبلی کے نام سے یہ فرقے نہیں بنے تھے، جب دیوبندی بریلوی کی یہ تفریق نہیں تھی، جب یہ فرقے نہیں بنے تھے، تب کون سی مسجدیں تھیں؟ وہ تمام کی تمام مسجدیں صرف قرآن اور حدیث کے نام سے تھی، اسلام کے نام سے تھی، اور وہ تمام کی تمام مسجدیں ہماری تھیں۔ آپ 1857 سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس روئے زمین پر، اس اللہ کی زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر وہ ہے جو خانہ کعبہ کی شکل میں مکہ میں ہے، وہ ہماری مسجد ہے الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سعودی حکومت جس کو آج یہ فاروق خان رضوی صاحب اپنی ہر تقریر میں گالی دیتے ہیں، سعودی حکومت کے پہلے اسی مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے۔ حنفی کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا، شافعی بیٹھا رہتا تھا، شافعی کا ٹائم رہتا تھا، حنفی بیٹھا رہتا تھا، 4 مصلے تھے، 4 امام تھا۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں 4 بار نماز ہوتی تھی۔ اللہ بھلا کرے، اللہ برکت دے، اللہ اس حکومت کو حاسدوں کے حسد اور شر سے محفوظ رکھے کہ اس حکومت نے آنے کے بعد امت کے اس مرکز کو، پوری امت کے اس سینٹر کو ایک کیا اور ان 4 مسلوں کو ختم کیا اور ایک امام بنا۔ اور بدنصیبی دیکھو کہ آج بھی کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ جا کے وہاں نماز نہیں پڑھتے جماعت سے، وہ اپنے ہوٹلوں میں جا کے نماز پڑھتے، اپنے روم میں جا کے نماز پڑھتے، بولتے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں 1857 سے پہلے تمہاری مسجد تھی کہ نہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ آج حرم شریف میں خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھانے والا قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے۔ آج نبی کی مسجد میں، مسجد نبی میں بھی نماز پڑھانے والا الحمدللہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا سلفی مسلک کا اہل حدیث مسلک۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ سے تھوڑی دور پہلے ایک مسجد ہے، کیا نام ہے بتاؤ اس مسجد کا؟ مسجد قباء۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ اللہ نے اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ میرے نبی، یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی فاؤنڈیشن تقویٰ کی بنیاد پر ہے، جس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ یہ مسجد بھی الحمدللہ نبی کے صحابہ نے قائم کی، نبی نے قائم کی۔ یہ کسی مسلک کے نام پر قائم نہیں ہوئی، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پر قائم نہیں ہوئی، الحمدللہ یہ مسجد بھی ہماری مسجد۔ تم پوچھتے ہو 1857 کے پہلے اپنا مدرسہ دکھاؤ، فاروق خان صاحب 1857 چھوڑ دیجئے، چلیے آپ کو نبی کے دور میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ نبی کی مسجد ہے، یہ نبی کی مسجد ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے۔ نبی کی مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے۔ اس مدرسے میں ٹیچر کون ہے؟ اس مدرسے میں ٹیچر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اسٹوڈنٹ کون ہے؟ اس میں طلبہ کون ہے؟ اس میں نبی کے غریب صحابہ ہیں، نبی کے کمزور صحابہ ہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ ان غریب اور کمزور صحابہ کو نبی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ پہلا مدرسہ ہے اسلام کی تاریخ کا، اور الحمدللہ اس مدرسے میں کسی حنفی فقہ، کوئی حنفی فقہ کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، کوئی شافعی مسلک کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، اس میں وہی پڑھایا جا رہا ہے جو آج اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یا تو رب کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھایا جا رہا ہے۔ فاروق خان صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے عید میلاد النبی پر بات کر رہے تھے،
کہہ رہے تھے عشق جو ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج ہے، عشق کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ بولے وہابیو، تم اپنی بیوی سے کہتے ہو کبھی کہ میں رات میں تمہارے پاس 2 بجے آؤں گا، تم مجھے کوئی دلیل دو؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی محبت کو کہاں لے کے جا رہا ہے یہ آدمی؟ کیسی مثالیں دے رہا ہے، کیسا ایگزامپل دے رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عشق کا لفظ اس محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس محبت میں ہوس ہو، جس محبت میں گندگی ہو۔ آج کے دور میں بھی کوئی اپنی ماں کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کوئی اپنی بہن کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ او بے غیرتو، تم رسول کے لیے، تم نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہو؟ پورے قرآن میں کہیں پر بھی عشق کا لفظ نہیں، پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں عشق کا لفظ نہیں۔ کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں، رسول سے محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، محبت اگر دائرے کے باہر ہو تو کبھی کبھی محبت عداوت بن جاتی ہے۔ ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے ایک تہوار منایا 25 دسمبر کو، کیا نام ہے اس کا بولو؟ کرسمس۔ کیا عیسائی عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ بے شک کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت ان کے کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محبت کا جو لمٹ ہے، محبت کا جو دائرہ ہے، اس کو کراس کر دیا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ کو اگر کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو اس میں عیسیٰ کا مقام تو نہیں بڑھتا ہے، اس میں اللہ کی توہین ضرور ہوتی ہے، اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی اللہ۔ اسی لیے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر، آپ واٹس ایپ کے اوپر کسی کو کرسمس کی مبارکباد نہ دیں، کسی کو کرسمس سیلیبریٹ نہ کریں، کسی کو میری کرسمس نہ لکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو محبت کے لیے دلیل چاہیے۔ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں فاروق خان صاحب۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3447، 3447 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے مسلمانوں تم میری محبت میں اتنے آگے مت بڑھنا جتنا عیسائی عیسیٰ کے بارے میں آگے بڑھ گئے۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، محبت کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ محبت اگر بغیر دلیل کے کرو گے تو عیسائیوں کی طرح بہک جاؤ گے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی، تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے بڑے غصے میں کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عمر غصے میں، حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور پیارے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی۔ اللہ دنیا میں سب کو ایک موت دیتا ہے اور وہ موت آپ کے اوپر آ چکی ہے، اللہ آپ کو 2 موت نہیں دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے پہلے بھی دنیا میں رسول گزرے ہیں، افئن مات، اگر آپ کی وفات ہو جائے، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو آپ کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت آنے والی نہیں۔ حضرت عمر نے رجوع کر لیا،
محبت حضرت عمر کو بھی ہے، محبت حضرت ابو بکر کو بھی ہے، مگر یہاں محبت تھوڑا سا لمٹ کے باہر ہو گئی، حضرت ابو بکر نے قرآن پڑھ کے سمجھا دیا، صحیح ہو گئی۔ تو محبت کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ فاروق خان صاحب کہتے ہیں اسی تقریر میں، تمہارا باپ سعودیہ تہجد کی اذان دیتا ہے، تم مجھے نبی کی کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ تہجد کے لیے اذان دی جائے۔ فاروق خان صاحب سعودیہ غائب ہو جا رہے آپ، میں آپ کو یہیں پہ دلیل دے رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 617 اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان بلالا یؤذن بلیل، حضرت بلال رات میں اذان دیتے ہیں، حضرت بلال رات میں اذان دیتے ہیں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بلال کی اذان سن کر کے تم سحری کھانا بند مت کر دو، کھاتے رہو پیتے رہو، حتیٰ یونادی ابن ام مکتوم، جب تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ نبی کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، خاص طور سے رمضان میں، ایک اذان بلال دیتے تھے، یہ تہجد کے لیے اٹھانے کی اذان ہوتی تھی، اور ایک اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے، یہ فجر کی اذان ہوتی تھی۔ الحمدللہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اس پر عمل ہے، اور آج ہندوستان میں بھی بنگلور وغیرہ کے اندر بہت ساری مسجدوں میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ خان صاحب حدیث موجود ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کیوں عمل نہیں کرتے؟